الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا مصطفى خير الورى تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں مل کے پڑھ لیجئے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی سانو تا ہے اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں سانو تا ہے اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کے نبیاں نے بھی اے ہو کے تیرے جیا
کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ کسال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ نماز ہچی، حج ہچا، روزہ ہچا، زکوٰۃ ہچی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو بچپن میں غلامانہ طریقے کے ساتھ بکتے بکتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے عزیز و اقارب کو خبر ہوئی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا والد، چاچا، ماموں، یہ رشتہ دار حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا کسی نے بیچ دیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ بکتا بکتا آپ کے پاس آ گیا ہے۔ آپ بڑے صادق اور امین ہیں، اس بچے کی ماں بڑی پریشان ہے، آپ اسے ہمارے سپرد کر دیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید دوڑتے ہوئے آئے، چھوٹی سی عمر تھی، بچپنا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زید، انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں،
لیکن میں ان سب کو تو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار آئے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، لے پالک بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں۔ پھر جب حضرت زید بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شادی حضرت زینب کے ساتھ کی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو کی بیٹی ہیں، صحابیاں ہیں، لیکن شادی جو ہے وہ نبھ نہ سکی، نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ جب آقا نے نکاح کیا تو یہود و نصارہ نے مدینہ میں شور مچانا شروع کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ یہودیوں نے بڑا شور مچایا، بجائے اس کے کہ جواب حضور دیتے، اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ حضور کی عظمتوں کے قربان جائیں، اعتراض دشمن کرتے ہیں، جواب اللہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ تو قیامت تک یہ اصول بنا دیا کہ جو لیپالک بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے آپ بچپن میں وصال فرما گئے، کوئی بھی بیٹا بالغ نہیں ہوا۔ آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش سے اسی وجہ سے گزرے، آپ کے صاحبزادے بچپن میں اسی وجہ سے وصال فرما گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی تھی۔ چونکہ اگر نبی کے بیٹے بڑے ہوتے تو نبی ہوتے، اور دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند ہو گیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کے کسی بھی صاحبزادے کو یہ پروان ہی نہیں چڑھایا، بچپن میں ان کا وصال ہو گیا کہ یہ شک و شبہ ہی نہ رہے، یہ شک ہی نہ رہے۔ لیکن لوگ بڑے طریقے کے ساتھ قائل کرتے ہیں۔ یہ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ سادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، جو سادہ سے مسلمان ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح قربانی کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح حج ادا کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو ہم بھی مسجد کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر ہم کیسے کافر ہو گئے؟ ہمارے سارے کام، سارے عقائد تو مسلمانوں والے ہیں، پھر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ امام الانبیاء کے غلاموں اسی طرح ہو گئے۔ یہ غور سے سننا، حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، آپ کے دور میں نا ایک ہولناک سازش کے تحت یہود و نصارہ نے مدینہ میں اپنے 2 جاسوس بھیجے، مدینہ منورہ کے اندر، تاکہ وہ نعوذ باللہ روزہ رسول کو سرنگ لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو نکال کر لے جائیں۔ اس ہولناک کام کے لیے وہ دونوں عیسائی مسلمانوں کا روپ دھار کر مدینہ منورہ میں پہنچے اور مسلمانوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ روزہ رسول کے ساتھ انہوں نے ڈیرا لگایا اور سارا دن مختلف عبادات میں مشغول رہتے۔ جو ہی رات کی سیاہی ہر طرف پھیلتی تو وہ دونوں عیسائی سیاہ بدن روزہ رسول کو سرنگ لگاتے، جو مٹی نکلتی اسے جنت البقیع میں پھینک آتے۔ صبح کو اس سرنگ والی جگہ پر چٹائیاں بچھا کے اسے چھپا دیتے۔ جب سرنگ کافی گہری ہو گئی تو ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں ملتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ دونوں مجھے بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تصاویر دکھائیں
کہ یہ دونوں مجھے بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں, انہیں جلدی گرفتار کرو. سلطان نور الدین زنگی غیرت رسول میں پارے کی طرح تڑپنے لگتا ہے, دھاڑے مار مار کر روتا ہے کہ یا رسول اللہ, میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے, میرے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. سلطان نور الدین زنگی نے پورا لشکر تیار کیا اور گھوڑے کو بجلی کی طرح دوڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. مدینہ میں پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, میں انہیں انعام دوں گا. سب لوگ آئے لیکن وہ دونوں مردود ملعون نہ آئے. سلطان نے پوچھا کہ سارے آ گئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا 2 آدمی نہیں آئے, بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے, وہ نہیں آئے, باقی سارے آ گئے ہیں. سلطان نے کہا انہیں بھی لایا جائے. جب وہ آئے, سلطان نور الدین زنگی نے پہچان لیا یہ تو وہی ہیں جو رات حضور نے مجھے خواب میں دکھائے تھے. المختصر ان دونوں عیسائیوں نے اقرار کیا کہ ہمیں یہود و نصارہ نے اس وجہ سے بھیجا ہے کہ ہم حضور کے جسد اطہر کو نکال کر لے جائیں. تو سلطان نے انہیں قتل کر دیا اور لاشوں کو آگ لگا کر خاک ستر کر دیا. سلطان نور الدین زنگی نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اگر رسول اللہ کے غلام زندہ ہوں تو دشمن رسول کو اس طرح کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. امام الانبیاء کے غلام ہوں. اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول کے ارد گرد گہری خندق کھدوائی اور اس کو پتھروں اور سیسے کے ساتھ بھر دیا تاکہ قیامت تک کوئی آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکے. اب جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ غور سے سننا. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ مرزائی جو کہتے ہیں کہ ہم بھی جی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں, مسلمانوں کی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, مسلمانوں کی طرح حج ادا کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, پھر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ یہ دونوں عیسائی بھی مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر داخل ہوئے تھے, اللہ کو ایک مانتے تھے, قرآن کی بھی تلاوت کرتے تھے, حضور کی نبوت کا بھی اعلان کرتے تھے, مسلمانوں کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے تھے. وہ دونوں ملعون نصرانی نماز بھی پڑھتے تھے, نماز جمعہ بھی پڑھتے تھے, صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی, زلفیں بھی رکھی ہوئی تھی, سر پہ امامے بھی باندھے ہوئے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ مسلمان تھے؟ جواب آئے گا کہ پکے کافر تھے, ملعون تھے, منحوس تھے. تو بھائی بالکل اسی طرح قادیانی بھی مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر داخل ہو گئے ہیں. مسلمان بن کر داخل ہو گئے ہیں. یہ مرزے کو اپنا نبی مانتے ہیں, یہ بھی مرتد ہیں, کافر ہیں, واجب القتل ہیں. لیکن لوگ نہیں جناب, فٹافٹ وہ کہتے ہیں جناب ختم نبوت کو نہ مانے تو مسئلہ ختم ہو گیا. حضور کی ختم نبوت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا اگر نہ مانیں گے تو, نیا نبی مان لیں گے تو حضور کی ختم نبوت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ ناراض ہو جائے گا ہم نہ مانیں گے تو. انہیں سادہ سی مثال دے کے سمجھائیں, سادہ سی مثال کے کتنے بیٹے ہیں, جتنے بھی بتائے اسے کہو کہ جائیداد کتنی ہے, پراپرٹی کتنی ہے, وہ بتائے گا کہ اتنی ہے. پھر اسے کہو کہ کتنی آئے گی بچوں کو, جتنی بھی بتائے. پھر اسے کہو کہ ایک نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, تو آپ راضی ہو جائیں گے کہ چلو پہلے 3 بیٹے تھے اگر, تو اب چوتھا آ گیا ہے تو چاروں میں تقسیم کر دیتے ہیں, آپ راضی ہو جائیں گے؟ تو یار جو آپ کا بیٹا ہی نہیں اسے آپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں, تو جو اللہ کا نبی نہیں ہے وہ اگر میدان میں آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی نبی ہوں, تو یہ کیسے قابل قبول بات ہے؟ بڑے لوگوں نے ختم نبوت پر دلائل دیے, ضرورت ہی نہیں تھی. جب رسول اللہ فرما گئے, اللہ کے رسول فرما گئے, جو بن سکتے تھے ان سے فرما گئے, جو بن سکتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی
تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق میری ساری امت سے افضل ہیں پر نبی نہیں۔ حضرت عمر کے لیے فرمایا حضرت عمر میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، جو بن سکتے تھے وہ نہیں بنے، اور یہاں کانا اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی نبی ہوں، تو یہ کیسے قابل قبول بات ہے؟ اور رہنے والا بھی قادیان کا ہے، کہتا ہے جی ذلی نبی مان لو، کو حیا ہونی چاہیے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ختم نبوت پر بات کرنے لگے تو انوکھی بات ہی کر گئے۔ ایک شخص کہنے لگا حضور چل کر دیکھے تو صحیح، ملے تو صحیح۔ آپ نے فرمایا دفع کرو جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا، بھاویں سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بھائی ہمارے حضور میں کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سامنے والے نے اسے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیا انہیں اس نے دلیل جو مانگ لی ہے، یہ تھوڑا سا متفق ہوا ہے تو اس نے دلیل مانگی ہے، اتنا امت کا متفقہ فیصلہ ہے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نا حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ خواجہ صاحب اپنے مریدوں کو بٹھا کے درس تصوف، درس حدیث، درس قرآن دیتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے، پڑھایا جا رہا تھا، توجہ سے سننا۔ ایک نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ آئے، آپ فرماتے ہیں ان کے آنے میں بڑی مٹھاس، بڑا پیار، بڑی تازگی۔ جب وہ آئے تو خواجہ صاحب اٹھ کے ملے، ماتھا چوما، کہتے ہیں 2-3 منٹ گفتگو ہوئی، بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے۔ کہتے ہیں جب وہ اٹھ کے باہر نکلے نا جانے لگے تو خواجہ صاحب نے مریدوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ مریدوں نے عرض کی کہ حضور نہیں۔ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، مجھ سے اکثر ملنے کے لیے آتے ہیں، اگر کسی نے ملاقات کرنی ہے تو جا کے مل سکتے ہو، ابھی گلی میں ہوں گے۔ سارے لوگ دوڑے ملاقات کرنے کے لیے، سارے دوڑے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب کی نظر پڑی، فرمایا کہ مہر علی تو نے نہیں ملنا؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور میں ان سے نہ ملوں جن سے خضر بھی ملنے آتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے ملنے کی، میں ان سے ملوں گا جن سے خضر علیہ السلام بھی ملنے آتے ہیں۔ تو جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا، بھاویں سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ تو بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ان قریب 30 کے قریب ایسے دجال کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبی۔ یا رسول اللہ۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خود حضور کے ظاہری زمانہ کے اندر ایک بندے نے دعویٰ کر دیا، مسلمہ نام تھا اس کا، 150 سال کے قریب اس نے عمر پائی، اور بعض تو اس کے ماننے والے اس وجہ سے ماننے لگ پڑے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہے۔ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ماننے والوں کا۔ حال تو اس کا یہ تھا کہ ایک کانا اس سے دعا کروانے کے لیے آیا، ایک آنکھ ٹھیک تھی، ایک سے کانا تھا، اس سے دعا کروائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ ایک لنگڑا آیا، ایک ٹانگ پہ چل سکتا تھا بیچارہ، اس سے دعا کروائی تو دونوں ضائع ہو گئی۔ حال یہ تھا اس کا، مگر ماننے والوں کا کیا کیا جائے؟
لوگ نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، اس کی نا حضور سے ملاقات ہوئی. کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات ہوئی ہے. سامنے کچھ کہہ نہ سکا تو جا کے اس نے خط لکھا کہ جب آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی ہوں. یا یہ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آدھے عرب کی آپ نبی ہیں اور آدھے کا میں ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب لکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے. یہاں پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی مرزے کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، اسے دکھ ہوتا ہے. اور بھائی جسے حضور کذاب کہہ دیں وہ ہوتا ہی کذاب ہے. آپ بھی کہہ دیں وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جھوٹا ہے. جسے حضور جھوٹا کہہ دیں وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے. جو بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، قیامت تک کذاب رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تو کذاب ہے. فرمایا کون لے کر جائے گا اس کے دربار میں؟ اس کے گھر جانا ہے. حالات بڑے خطرناک ہیں، پہرے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف. ایک صحابی چابڑی فروش سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے نا مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے. 12 بچوں کے باپ تھے اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا تو فٹافٹ کھڑے ہوئے، کھجور کھا رہے تھے. فٹافٹ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے ہاتھ کھڑا کر کے یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا. ایک صحابی جب انہوں نے یہ بات کی نا تو منہ سے کھجوروں کے ٹکڑے صحابہ کے چہروں پر گرے. ایک صحابی کہنے لگے بڑی جلدی ہے تجھے، پہلے کھجور تو کھا لے پھر بول لینا. آپ فرمانے لگی اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ جلدی ہے مجھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب بلایا. قریب بلا کے آقا نے خود اپنا نیزہ دیا، اپنا گھوڑا دیا. فرمایا کہ ذرا ڈٹ کے جانا، اس کے گھر جانا ہے. عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ فکر ہی نہ کریں. صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، انداز ہی بدل گئے. ایسے نکلا جیسے کوئی دلیر آدمی نکلتا ہے. مسلمہ کے گھر پہنچے، اس کے دربار میں پہنچے. وہاں پر ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب حضرت حبیب بن زید مسلمہ کے دربار میں پہنچے تو آپ نے زور سے نیزہ گاڑا. مسلمہ نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا کون ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے چہرہ دیکھ کے پتا نہیں چلا میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ اور ہمارے تو چہرے ہی بتاتے ہیں کہ ہم رسول والے ہیں. تو وہ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے جواب کا خط لے کر آیا ہوں، تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. تو اس وقت بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا جو خط پڑھتا تھا. اس نے اسے دیا یہ خط پڑھو. اس نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے. اب سب نے سن لیا. اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی. آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، غصہ برسانے لگا، تلوار لی، غصے کے ساتھ اٹھا. سامنے اور تو کچھ نظر آیا نہیں، حضرت حبیب بن زید تھے. کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے خیال والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جسے حضور کذاب کہہ دے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، اور جسے حضور جھوٹا کہہ دے وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے. تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا نہیں ہے. تو کذاب ہے، جھوٹا ہے. وہ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، یہ سارے میرے پہرے دار کھڑے ہیں، کھنجر والے، نیزے والے جو تلواریں لے کے کھڑے ہیں سارے میرے سپاہی ہیں. پیچھے پلٹ کے دیکھ. کیا تاریخی جملے حضرت حبیب بن زید نے ارشاد فرمائے. آپ فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، 12، جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک چل نہیں سکے. جب میں رسول اللہ کا پیغام لے کر نکلا تھا میں نے پیچھے پلٹ کے اپنے بچے نہیں دیکھے، تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ فرمانے لگے میں نے اپنے بچے پلٹ کے نہیں دیکھے، تیرے پہرے دار کیسے دیکھ؟ او یار جو چیز انسان کو مجبور کرتی ہے، جو باندھ لیتی ہے. فرمانے لگے میں نے پیچھے پلٹ کے انہیں نہیں دیکھا، تیرے سپاہی کیسے دیکھ لیں؟
तेरा जो जी चाहे तू कर, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और भाई हाथ पे कट लग जाए ना तो तबीयतें बिगड़ जाती हैं, नमाजें रह जाती हैं, मुश्किल हो जाता है तकलीफ में संभलना। अगर किसी को कोई बिच्छू काट ले तो फिर भी तबीयत में संभलना मुश्किल हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है। जरा तसव्वुर करो, हाथ नहीं कटा, हाथ पे कट नहीं लगा, मुसैलमा उठा, गुस्से के साथ उसने तलवार मारी, बाजू कट के जमीन पे गिर गया, खून का फवारा निकला। यार बिच्छू ने नहीं काटा, हाथ कट के जमीन पे गिरा है। फिर वो कहने लगा अब बता, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, वो हमें बदर से लेकर ओद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, अब भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल का ख्याल है। उसने फिर तलवार मारी, दूसरा बाजू भी कट के जमीन पे गिर गया। और भाई हड्डी नहीं टूटी, टांग नहीं टूटी, दोनों बाजू कट के जमीन पे गिरे हैं। वो कहने लगा मैं कत्ल कर दूंगा। आपने फरमाया बड़ा नादान है, वो हमें डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ शहादत की मांगते हैं कि मौला बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में मौत देना। हमारी हर वक्त इल्तिजा ये होती है। उसने गर्दन पे तलवार रखी, कहने लगा मैं काट दूंगा। आपने फरमाया काटता क्यों नहीं? रिवायत करने वाला कहता है लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, मुसैलमा के हाथ कांपते थे। जब उसने तलवार रखी ना आपकी गर्दन पे तो उसके हाथ कांपते थे। ये याद रखना कि खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के लिए जब भी रसूलुल्लाह के गुलाम निकले हैं तो झूठे दावा करने वाले कांप उठे। फरमाते उसके हाथ कांपते थे और हजरत हबीब बिन जैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवा ना खड़े थे। कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाने लगे कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा रहिंदा लैंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। हाँ? चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, उस जालिम ने तलवार चलाई, गर्दन कट गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए। आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या हुआ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब को शहीद कर दिया गया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर खत्म नबूवत के पहरेदारों के लिए अजर भी बयान किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे हबीब के लिए अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। तो भाई ये खत्म नबूवत मुसलमानों का अकीदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा लश्कर तैयार किया खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अबू जाल के बेटे सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला उनकी सरबराही के अंदर पूरा लश्कर तैयार किया। और इस लश्कर में हजरत वाशी भी थे। ये वो हैं कि जिन्होंने मैदान ओद में हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, बाद में मुसलमान हो गए। तो आप हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि बारी ताला बेहतरीन मुसलमान मेरे हाथों शहीद हुआ है, अब बदतरीन गुस्ताख मेरे हाथों कत्ल करवा ताकि कफारा हो जाए। फरमाते हैं जब मैदान लगा मेरे सामने आया मुसैलमा, मैंने उसे मारा। जब वो गिरा ना तो मैंने रखा उसकी गर्दन पे पाँव। मैंने कहा तू मेरे रसूल से मुकाबला करने चला था? फरमाने लगे मेरे रसूल तो बदर में दुआ मांगे तो 5000 फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, तू पीछे पलट के देख बेईमान तेरा क्या हाल है? फरमाने लगे कि मैं रसूलुल्लाह का अदना सा गुलाम हूँ, ना बदरी हूँ, ना अशरा मुबशरा में से हूँ, ना खुलाफाए राशिदीन में से हूँ, पर हूँ रसूलुल्लाह का गुलाम। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे रसूल का मुकाबला कैसे करेगा? कहते हैं मैंने तलवार मारी, गर्दन काट दी। फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अगर बेहतरीन मुसलमान मेरे हाथों शहीद हुआ है ना तो बदतरीन गुस्ताख भी मेरे हाथों कत्ल हुआ। तो भाई खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगह जगह रसूलुल्लाह के सहाबा ने कुर्बानियाँ दी। आपने जगह जगह खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत से ऐसे लेक्चरार भर्ती किए जा रहे हैं जो कादियानी हैं, मिर्ज़ाई हैं, और बहुत सारे ग्रुप हैं इनके। अब इनका एक ग्रुप अगले दिन मुझे पता चला लाहौरी कहलाता है। वो कहते हैं जी हम नबी नहीं मानते, बाकी सारा कुछ मानते हैं मिर्जे को, बस नबी नहीं मानते। और भाई काफिर को तो मान रहे हैं ना, काफिर को काफिर मानना जरूरी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह ने काफिर को काफिर कहा है। तो ये जरूरियात दीन का हिस्सा है काफिर को काफिर मानना।
تو خاص طور پر جو بچے کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں بتائیں. اس کے اندر کیونکہ گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مکان بناتا ہے, بڑا حسین و جمیل مکان بناتا ہے, بڑا خوبصورت مکان بناتا ہے, بڑے اچھے نقش و نگار کرتا ہے اس کے اندر, مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے. جو بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے مکان اس کو بڑا اچھا لگتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ اگر ایک اینٹ کی جگہ مکمل ہوتی تو کیا ہی بات تھی. خود حضور مثال دے رہے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. آقا فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. فرمایا جب اللہ نے مجھے بھیجا تو دیوار مکمل ہو گئی, اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں. مکمل کامل اکمل دین آقا علیہ السلام کا. یا رسول اللہ آپ کس کس کے لیے نبی بن کر آئے؟ تو آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا مصطفیٰ صرف انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے؟ تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جس کو رب نے بنایا ہے مصطفیٰ اس کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. تو گنجائش ہی نہیں ہے, کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے, دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی ختم نبوت پہ زندہ رکھے.